سورہ شورى آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 37 سے ہم بہت خوبصورت ایک ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ وہ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان والا اور توکل کرنے والا انسان ہے، اور اس کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ہم اسے اپنے سے بھی ٹیلی کریں کہ کیا ہم میں یہ اچھائیاں ہیں، جس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ ایمان اور توکل کرنے والا یہ وہ شخص ہے جو پہلے خود بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، خاص کر کے فحش، بے حیائی کبھی بھی نہ اس کو پسند ہوتی ہے نہ وہ کرتا ہے، غصے میں آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب سے جاننے کی کوشش کر کر بچتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، صلاۃ قائم کرتا ہے، آپس میں مشورے کرتا ہے، اور پھر جب کسی بات پر دل ٹھک جائے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ آیت بھی ہم نے دیکھے جب پڑھی تھی قرآن کی دوسری آیتوں میں کہ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لے، بے شک مشورے سے کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر وہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پر کہ اس نے صحیح راستہ چنا ہے، اور وہ بھی صحیح راستہ اس کو اللہ کی کتاب سے مل رہا ہو۔ صلاۃ قائم کرتا ہے، صلاۃ پر بھی ہم نے بات کی، اور جو اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ بھی لے لیتا ہے۔ اس پر بھی ہم نے بات کی کہ ہم سمجھے تھے کہ نیک انسان کبھی بدلہ لیتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اصلاح کے لیے چاہے معاشرے کی چاہے اپنے گھر کی انڈیویجول حیثیت سے اگر وہ سمجھتا ہے کہ بدلہ لینا بہت ضروری ہے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی ایمان والوں کی کوالٹی ہوتی ہے، اور لیکن بدلہ وہ بہت ہی سنبھل کر لیتے ہیں کہ کہیں وہ ظالم نہ ہو جائیں، لیکن جو معافی اور درگزر کر دے، اصلاح کر دے، تو اس پر جو اللہ نے اجر عطا فرمانا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، تو بدلہ لینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظالم بن جائیں۔ پھر فرمایا اللہ نے آیت پوائنٹ نمبر 7، میں نے خود ہی یوں ہی بنایا تھا کہ پوائنٹ 7 آتا ہے کہ جو بدلہ لے لے اپنی زیادتی کے بعد تو اس پر تو کوئی پکڑ نہیں، پکڑ تو ان لوگوں پر ہے جو فساد کرتے ہیں ناحق زمین میں، ان کے لیے درد دینے والا عذاب بھی ہے۔ لیکن بار بار یہی تلقین کی گئی کہ البتہ جو صبر سے کام لے، سٹیبل رہے، حق کے موقف پر ڈٹا رہے، اور اس کی عادت ہو اگنور کرنے کی، برے لوگوں کو، بری باتوں کو، غفرا، معاف کر دیا کرے، اگنور کیا کرے، حق کے راستے پر سٹیبل رہے، تو یہ اللہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بڑے ہمت والے کام ہے کہ تم اپنی بھڑاس نہیں نکالتے، تم اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے، تم ہر ایک سے بدلہ لینے کو نہیں تل جاتے ہو، تم سوچتے ہو، تم سمجھتے ہو۔ تو اللہ بھی آپ کو اور مجھ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بڑے ہمت والے کام ہیں جو انسان کو معاف کر دیں۔ پھر اس پر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے، جسے اللہ گمراہ کر دے، تو اس کے لیے پھر کوئی ولی نہیں اس کے بھٹکانے کے بعد۔ اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ بیٹھے بٹھائے کسی کو بھٹکا دے۔ اس نے تو اپنی کتاب کو ہر دور میں پریزرو رکھا، حفاظت کی اس کتاب کی ہر دور میں، کہ ہر آنے والے نبی نے پچھلی کتاب کو تصدیق کی۔ یہی اس کی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اسی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کبھی نہیں چاہا کہ اپنی طرف سے کسی کو بیٹھے بٹھائے گمراہ کر دے، جب تک کہ بندہ خود اللہ کے ٹریک کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے اپناتا نہیں ہے، تب جا کر وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ایسے ظالموں کا حشر کیا ہوگا؟ جب یہ عذاب دیکھیں گے
تو یہ لوٹنے کی خواہش کریں گے، اور اللہ نے فرمایا پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسی کے ہی ساتھ جب ہم اب آیت نمبر 45 دیکھتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں اور مزید بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھایا، آخرت میں عذاب دیکھ کر انہیں ریئلائز ہوا تو ان کی اور تھوڑا سا اللہ نے ویژولائز کرایا۔ وَتَرَاهُمْ، تم دیکھو گے ایسے پشیمان، شرمندہ، گناہگار، ظالم لوگوں کو۔ وَتَرَاهُمْ، تم دیکھو گے ان کا حال کہ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب وہ پیش ہوں گے اس اللہ کے سامنے، خاشعین من الذل، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ جھکے جا رہے ہوں گے، من الذل، ذلت کے مارے بڑے ہی شرمندہ جھکے جا رہے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، اور دیکھ رہے ہوں گے چور نگاہوں سے، خفیہ نگاہوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب ڈانٹ پڑتی ہے، جب لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے سزا کے لیے، تو بندہ کس طرح سے خفیہ نگاہوں سے، چور نگاہوں سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈرا ہوا، سہما ہوا ہوتا ہے۔ آپ اور میں اگر تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ اس لائن میں کہیں ہم ہوں، یا خدا نخواستہ ہمارے والدین ہوں، یا ہمارے بچے ہوں، یا ہماری بیوی یا شوہر ہو، یا ہمارا کنبہ ہو، یا ہم جن سے پیار کرتے ہیں، یا ہمارے کولیگس ہوں، یا ہمارے بڑے بڑے علماء ہوں، یا ہمارے والدین اور باپ داداؤں میں سے کوئی ہو، ہم نہیں پسند کریں گے کہ اللہ ہم میں سے کسی کا بھی ایسا برا حشر ہو کہ جو مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہو اور بڑا ہی پشیمان ہو۔ تو اللہ کی یہ شان ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں بھٹکایا نہیں اور ہمیں کتاب دی کہ تم اس حال تک نہ پہنچو۔ کتنا اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اسی کے ہی ساتھ ایک بہت پیاری تلقین ہو رہی ہے کہ وقال الذین آمنوا، اس وقت جب یہ قیامت کا حشر برپا ہوگا اور برے لوگوں کو ایک طرف کھڑا کیا جائے گا تو ایمان والا کہے گا ایمان والا، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک آج کے دن گھاٹا تو وہ لوگ پائیں گے جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی۔ قیامت کے دن یہ سب سے بڑے گھاٹا پانے والے ہوں گے، کیونکہ ایک طرف جہاں برے لوگوں کی کیفیت بیان ہوئی کہ یہ بڑے شرمندہ کھڑے ہوں گے، تو ایک طرف ایمان والوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ آج کے دن سب سے بڑا لوزر، سب سے بڑا گھاٹا پانے والا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی کتاب کو خود نہیں سمجھا، دوسروں سے سمجھتا تھا۔ اس نے خود تو برباد ہوا، اس نے اپنے فیملی کو، اپنے جو متعلقہ لوگ ہیں، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کیا۔ قیامت کے دن سب سے بڑا گھاٹا پانے والا یہ شخص ہوگا۔ میں کہتی ہوں کہ وہ تو چلے ہوگا، لیکن کیوں لوگ گمراہ لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب کو خود پڑھنا کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے، یا میری شکایت ان لوگوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار یہی تلقین کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، جو جس کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے وہ خود تو گھاٹا پائے گا، لیکن تم بھی نہیں بچو گے۔ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ خود بھی نہیں بچیں گے۔ لیکن میں نے خود سنا ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم تھوڑی جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، ہم تھوڑی فقہ جانتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو یہ امپیکٹ دے دیا گیا ہے کہ آپ تھوڑی جان سکتے ہیں، یہ تو سب علماؤں کا کام ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں گے اور تمہیں ٹیلی کرائیں گے، تو جو وہ غلط کہیں گے اس کا وبال ان علماؤں پر ہوگا۔ جبکہ قرآن سے
کہیں بھی ایک آیت بھی ایسی نظر نہیں آتی. آپ بھی مجھے بتا دیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ صرف علماؤں کی یا بڑوں کی یا والدین کی پکڑ نہیں ہوگی. ہر بچے نے بڑا ہونا ہے اور پھر بڑے ہو کر اس کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے. اور ہر معاملے میں جب وہ اپنی چلاتا ہے تو دین کے معاملے میں اس نے دوسروں پر ریلائے کیوں کیا؟ یہ ہے میرا اور آپ کا آج اس کتاب کے ساتھ بیٹھنا کہ کیا واقعی ہم بڑوں سے پڑھ کر وہ اگر ہمیں غلط پڑھائیں گے یا غلط سمجھائیں گے یا ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ تو آپ دیکھیں کہ گھاٹا تو وہ خود بھی پائیں گے جو دوسروں سے گمراہ ہوئے. اور کئی جگہ تو یہاں تک لکھا گیا کہ اللہ تعالی منافقوں کو، گناہگاروں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جو جس کی وجہ سے بہکے، سب کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کر دیں گے. سوچیے. اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آج ہم سب ایک ساتھ ہیں. تو اس لیے اللہ کی کتاب کو اپنا سمجھیں، خود پڑھیں، بیسک عربک جانیں، اللہ سے اپنے تعلقات کو خود مضبوط کریں. تو انشاءاللہ اللہ آپ جتنے کیپیبل نہیں ہیں اس سے زیادہ آپ کی مدد کر دیں گے اگر آپ نے ٹائم نکالا، وقت نکالا. یہ وعدہ ہے اللہ کا اور اللہ اپنے وعدے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. تو سب سے بڑا لوزر کون ہوگا؟ جو خود تو دھوکے میں رہا، اس نے اپنے اہل کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی قیامت کے دن دھوکے میں رکھا. لوگوں نے اس پہ اندھا ٹرسٹ کیا تو سب کے سب قیامت کے دن اس جہنم میں موجود ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا، الا، اے لوگوں سن لو، کان کھول کے سن لو کہ ان الظالمین، کہ بے شک ظالم اب مقیم عذاب میں رہیں گے. یعنی مقیم عذاب، سدا رہنے والے عذاب میں ظالم رہیں گے. ظالم کون ہے؟ جو حق مار جاتا ہے. ہم اللہ کا حق مارتے ہیں، نبیوں کو دے دیتے ہیں. ہم نبیوں کا حق مارتے ہیں اور ان پر غلط باتیں کرتے ہیں. ہم قرآن کا حق مارتے ہیں اور لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ تم تھوڑی پڑھ سکتے ہو، اور اس کے پڑھنے سے عالم تھوڑی بن سکتے ہو. تو عالم کوئی کون ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی یہ بتا دے. عالم تو وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے، اور علم کی سب سے اوتھینٹک کتاب وحی ہے. ہر دور میں وحی ہے، صرف قرآن مجید نہیں ہے. ہر دور میں انبیاء کرام نے پچھلی وحی کو تصدیق کی، اور آج تک آپ کے قرآن میں یہ بات درج ہے. ہمارے قرآن میں مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما معکم. آج بھی آپ کو یہ آیت ملے گی اور آج بھی آپ اس آیت پر رکوع کرتے ہیں کہ جی میں نے مانا. آج بھی آپ یہ آیت پڑھ کر ختم القرآن کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں سرنڈر ہوا اس آیت پر کہ اس کتاب کی تصدیق پچھلی کتاب سے ملتی ہے. اور اللہ کہہ رہے ٹیلی کرو، حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ کتاب سمجھ نہیں آتی، یا تم یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرکین مکہ ہو یا مشرک ہو، تو تم تصدیق کر لو، تو گویا وہ کتاب بھی موجود ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں جی وہ تو ختم ہونی ہے، اب بس تمہاری ہی کتاب ہے، پچھلی ساری کتابیں ختم ہو چکی ہیں، اڑ چکی ہیں، غائب ہو چکی ہیں. اللہ نے فرمایا اب بھی اگر کوئی کنسرن ہے اور وہ اس دین کو جاننا چاہتا ہے تو آؤ اپنی کتاب کھولو. سب میں ایک ہی بات لکھی ہے، لیکن ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے، ویسٹرن یوں کرتے ہیں، ہم ایسٹرن ہیں. پتہ نہیں ہم کون سی ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، ہم کون سے کمپلیکس کا شکار ہیں. جبکہ اگر ہم اس بات کو دل میں اچھی طرح سے سمجھا لیں اپنے آپ کو کہ پورا دین ایک ہی فارمیٹ پر تھا، اگر کوئی اللہ کو بھول گیا ہے تو میں کیوں بے وقوفی کروں، میں کیوں اپنے رب کو بھول جاؤں. جیسے میں اور آپ ایک بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی چوری کرے گی میں نہیں کروں گا، اگر پوری دنیا بھی دھوکے باز ہے
میں نہیں ہوں. اگر میرے تمام بھائی بہن بھی میرے ماں باپ کو چھوڑ دیں تو میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہماری اپنی کچھ اپنی بنائی ہوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے جس پر ہم اللہ کو وعدہ دیتے ہیں، اوتھ دیتے ہیں کہ اللہ جی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، کوئی مانے نہ مانے آپ میرے ساتھ ہیں، بس بہت ہے میرے لیے. خواہش ضرور ہے ہم سب ایک ساتھ ہوں، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہوں، ہم سب کی بخشش ہو جائے، ہم سب کو وہ نعمتوں والی صدا کی جنت مل جائے جہاں لکھا ہوا ہے. آج آپ کی اور میری آیت ہمارے سامنے ہے 45 کہ ظالم مقیم عذاب میں ہوں گے. حق نہ مارو اللہ کی کتاب کا، اللہ کے احکامات کا حق نہ مارو. اور آج کا مسلمان خدا کی اولاد تو نہیں بناتا، لیکن اللہ کی کتاب کی باتوں کے ساتھ دوسری کئی باتوں کو دین کا درجہ دے کر اس نے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا اور خود بھی ظالم بن گیا. اور لوگوں نے جب اسے مانا تو وہ خود بھی ظالم کی کیٹیگری میں اٹھیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حق مارا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اولیاء کا دوبارہ ٹاپک آ گیا. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہماری اولیاؤں سے بڑی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیں دین کے معاملے میں اپنے فرینڈ لگتے ہیں. اپنے بڑوں سے ہمیں ایک خاص محبت ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ ہمیں دین کا درس دیتے ہیں. لیکن ایسی محبت کسی صورت جائز نہیں کہ آپ ان پر اندھا اعتماد کریں یا آپ سمجھیں کہ یہ بچا لیں گے. اور ہمارے سب سے پیارے ولی جو ہم اپنا تعارف بھی کراتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر تھے، صرف نام کا رسول نہیں ہے. میسج لانے والے کو کہا جاتا ہے. وہ ہمارے سب سے بڑے اولیاء ہیں، وہ ہمارے سب سے بڑے ولی ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں قیامت کے دن بچا نہیں سکیں گے اگر ہم ظالم کی کیٹیگری میں ہوں گے. ظالم وہ ہے جو اللہ کی کتاب کا حق نہیں ادا کرتا. تو یہاں پر ہم پھر بات کو اینڈ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا کہ ینصرہم، کہ وہ مدد کرے ان کی اللہ کے علاوہ. اور دوبارہ وہی بات آ گئی جو ہم نے پچھلا بھی سمجھایا، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ بھٹکا دے، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن سَبِیل، اس کے لیے تو پھر کوئی راستہ کوئی نہیں دکھا سکتا. کسی کا دم، کسی کا تعویذ، کسی کی دعا، کسی کی حج نہیں چل سکتی. کیونکہ جو بھٹکا دے جسے اللہ، اور اللہ کسے بھٹکاتے ہیں، ہم نے بار بار اس بات کو ڈسکس کیا کہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ بیٹھے بٹھائے کسی کو بھٹکا دیں. جب ہم اگنور کرتے ہیں تب اللہ بھی پھر ہمیں وہی غلط ٹریک عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روز تھوڑا سا وقت عطا فرمائے، ہم اللہ کی کتاب کو خود سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.